بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی عباس کو سقائے سکینہ بھی کہتے ہیں۔ 6 سال کی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کو سکینہ کا ماشکی بھی کہتے ہیں۔ عباس کو ساقی حسین بھی کہتے ہیں اور غازی عباس کو ساقی اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ یہ اعزاز غازی عباس کو خاندان سے ملا جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے۔ اب غازی عباس کی باری ہے۔ غازی عباس علیہ السلام کی 32 سال عمر ہے۔ اسی کے سہارے پہ زہرا کی بیٹیاں کربلا گئی تھیں، جن کا غازی عباس علمدار جیسا بھائی ہو۔ ان کی طرف کوئی نظر کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ غازی عباس ہے جس کے لیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جوڑے سلائی کیے تھے۔ عباس کا نام بھی سیدہ فاطمہ تو زہرا نے خود رکھا تھا۔ غازی عباس بڑی بے چینی کے عالم میں خیمے سے باہر نکلے۔ تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اگر علی کے بیٹے علی کو اجازت مل جاتی اور اگر لاکھوں یزیدی بھی آگے ہوتے تو عباس کے سامنے نہ ٹکتے۔ عباس علیہ السلام خیمے کی طرف آئے۔ 6 سال کی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جس کا نام سکینہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ سکینہ کو 18 ہاشمی بچوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے آب خورے ہیں۔ سیدہ سکینہ کے پاس بچے آئے اور ان سے کہا کہ تمہارا چاچو عباس دلیر اور بہادر ہے۔ بچوں نے کہا سکینہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، ہم پیالے لے کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہمارے اپنے چچا عباس کے خیمے میں، اور اپنے چچا غازی عباس سے کہو کہ وہ پانی لے کر آئے۔ 3 دن کے پیاسے بچے پیالے لے کے سیدہ سکینہ کے ساتھ چل پڑے اور غازی عباس کے خیمے میں آئے۔ غازی عباس علیہ السلام نے مرشد کی بیٹی سیدہ سکینہ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور سینے کے ساتھ لگایا۔ او میری مرشد زادی بھتیجی نہیں کہا۔ عباس نے کہا کس کام کے لیے آئی ہو؟ سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ چچا جان میں اپنے لیے نہیں آئی، میں تو سفارشی بن کے آئی ہوں۔ یہ ہاشمی چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنے چچا عباس سے کہو کہ وہ نہر فرات سے پانی لے کر آئے۔ عباس نے سکینہ سے پیالہ پکڑ لیا اور سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ چلو اور اپنے بابا حسین علیہ السلام سے اجازت لے کے دو، پھر پانی جانے اور تمہارا چچا عباس جانے۔ اب عباس نے اپنی زرہ بختر پہن لی، تلوار لے لی، نیزہ لے لیا اور ڈھال بھی لے لی۔ علی کا لال علی بن کے چلا۔ عباس نے سیدہ سکینہ کی انگلی پکڑ لی اور 18 بچے پیچھے پہ چل پڑے حسین کے خیمے کی طرف۔ زہرا کے لال نے دیکھا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، اسی کا سہارا ہے اور یہی علمدار ہے، لشکر کا یہی غازی ہے، اور اسی کے سہارے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اسی کے سہارے جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے عباس کی طرف دیکھا اور پوچھا عباس کس کام کے لیے آئے ہو؟ مولا میں خود نہیں آیا، یہ سفارشی بچے ساتھ لے کر آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس سے فرمایا یہ زرہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا تاکہ تیر اور نیزے نہ لگیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا زرہ کو اتار دو۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوسرا کیا ہے؟ عباس نے کہا مولا یہ ڈھال ہے تاکہ تلوار کے وار سے بچا جائے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اس ڈھال کو بھی رکھ دو۔ مولا حسین علیہ السلام فرمایا عباس یہ کیا ہے؟ تو عباس نے کہا مولا یہ تو ذوالفقار ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا حسین علیہ السلام نے غازی عباس سے فرمایا اس تلوار کو بھی رکھ دو اور اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا۔ غازی عباس نے فرمایا مولا یہ نیزہ، تو امام حسین علیہ السلام فرمایا یہ نیزہ ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ غازی عباس نے ایک ہاتھ میں مشق پکڑ لی اور ایک ہاتھ میں نیزہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے غازی عباس سے سارے ہتھیار رکھوا لیے اور فرمایا کہ ہم نے ان سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے تو صرف پانی مانگنا ہے ان سے۔ ساری زندگی کی حسرت لے کر عباس چلے گئے۔ کاش مولا حسین علیہ السلام مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ جب غازی عباس پانی لینے کے لیے چلے تو بچے خیموں کے کناروں پر قطار بنا کے کھڑے ہو گئے۔ غازی عباس چلے تو ایک ہاتھ میں نیزہ ہے اور کندھے پر سوکھی ہوئی پانی کی مشک ہے اور ایک ہاتھ میں علم پکڑا ہوا ہے لشکر حسینی کا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا میری اولاد شہید ہوئی،
میں نے پرواہ نہیں کی۔ عباس تم جا رہے ہو اور میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جب عباس چلے تو پورا لشکر دیکھ رہا ہے، سید زادیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس سے فرمایا، میرے لشکر کے سپہ سالار میدان کربلا میں جاتے ہوئے عباس گھوڑے سے اترے۔ مولا حسین علیہ السلام کی آواز سن کر عباس نے فرمایا کہ مولا وہ کون سا لشکر ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ لشکر تو مولا سارا شہید ہو چکا ہے۔ عباس علیہ السلام پھر گھوڑے پر بیٹھے اور میدان کربلا کی طرف چلے۔ نیزہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے جب نیزے سے یزیدیوں پر وار کیا تو بزدل یزیدی ایسے دوڑے جیسے شیر کو دیکھ کے ہرن بھاگتے ہیں۔ غازی عباس میدان کربلا میں آگے عباس نے کہا، عمر ابن سعد، شمر ابن جوشن اور ذلیل خولی، خط لکھ کے تم نے خود ہمیں بلایا۔ ظالموں، کائنات کے چرندے پرندے پانی پیتے ہیں اور ساقی کوثر کی اولاد تم نے پانی بند کر دیا ہے، حیا کرو۔ شمر لعین نے کہا، عباس بات سنو، کائنات کے سور پانی پئیں تو پئیں، لیکن امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو پانی نہیں ملے گا۔ شمر لعین نے کہا، عباس تم موت کے ڈر سے پانی مانگ رہے ہو۔ عباس علیہ السلام نے فرمایا، ظالموں، ہم موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ جنہوں نے موت کو ڈرانے کی ڈھنگ سکھائے، زمین سے لے کر اگر آسمان تک پانی پانی ہو اور مچھلی کو ڈوبنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ مچھلی سے کوئی کہے کہ تم ڈوب جاؤ گی، مچھلی کو ڈوبنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ غازی عباس نے فرمایا کہ میں علی کا لال ہوں۔ غازی عباس نے فرمایا، موت ہمارے آگے ہو یا پیچھے ہو، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ غازی عباس نے فرمایا، اگر پانی نہیں دیتے تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مارو بن صدیف لعین غازی عباس سے مقابلے کے لیے آیا۔ اس لعین کا وزن بہت زیادہ تھا، 8 من وزن تھا اس کا۔ اس نے نیزہ اٹھایا اور کہا کہ عباس ہمیں صبح سے للکار رہا ہے، تم سب بزدل ہو، تم سب ایک طرف ہو جاؤ، میں اکیلا ہی غازی عباس سے مقابلہ کروں گا۔ تاریخ کے جملے گواہ ہیں۔ شمر لعین نے اپنے لشکر سے کہا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ اکیلا ہی عباس کو مارے گا۔ اس مردود کو پتہ ہی نہیں کہ مقابلے میں آنے والا تو علی ہے۔ پہلے مقابلے میں آنے والے تو عام تھے، لیکن یہ تو علی ہے۔ علی کے مقابلے میں کون آئے؟ جب مارو بن صدیف مقابلے کے لیے غازی عباس کے قریب آیا تو غازی عباس نے نیزے کے ایک ہی وار سے اس لعین کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ تو غازی عباس نے فرمایا، اب بتاؤ۔ اس لعین نے اپنے لشکر کی طرف منہ کر کے اپنے غلام سارق کو آواز دی۔ سارق نے کہا، جی۔ اس لعین نے کہا کہ جلدی جلدی گھوڑا لے کے آؤ۔ غازی عباس کھڑے ہیں۔ غازی عباس نے کبھی کسی نہتے انسان پر وار نہیں کیا۔ غازی عباس اس لعین کے پاس کھڑے ہیں، لیکن آپ نے اس پر وار نہیں کیا۔ مارو بن صدیف کے غلام سارق گھوڑا لے کے آیا جس کا نام تاویہ ہے۔ جب گھوڑا تاویہ غازی عباس کے قریب آیا تو آپ کو دیکھ کر گھوڑا ہوا ہو گیا اور دوڑ کے غازی عباس کے قدموں میں آ کے آپ کے قدم مبارک چومنے لگا۔ غازی عباس نے مسکرا کے کہا، دیکھو، علی کے لال کو جانور پہچانتے ہیں تو تم نے نہیں پہچانا۔ غازی عباس نے گھوڑے کو پکڑا اور خود اس تاویہ گھوڑے سے پہ سوار ہو گئے اور واپس خیمے کی طرف گھوڑے کو لے کر آئے۔ جب تاویہ گھوڑے کی نظر امام حسین علیہ السلام پہ پڑی تو تاویہ گھوڑا کبھی امام حسین علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ اپنا منہ لگاتا ہے اور کبھی آپ کے قدم مبارک کو چومتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس سے فرمایا، کیا تم اس گھوڑے کو پہچانتے ہو؟ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس اس گھوڑے کو مدائن سے یزیدی چوری کر کے لے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس دیکھو، یہ گھوڑا ہمیں آج بھی پہچانتا ہے۔ اس خاندان کو ڈاچی پہچانتی ہے، اونٹ پہچانتے ہیں، گھوڑے پہچانتے ہیں، گدھے پہچانتے ہیں اور کتے بھی پہچانتے ہیں، اور اگر نہیں پہچانا تو 2 ٹانگیں والے جانور نے نہیں پہچانا۔ علی کا لال غازی عباس علمدار تاویہ گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس آیا اور نیزہ مار کے مارو بن صدیف کو واصل جہنم کیا۔ غازی عباس علمدار جب نہر فرات پہ پہنچے، 4000 یزیدی فوجوں کا نہر فرات پہ پہرا ہے، جن میں 2000 پیادہ ہیں اور 2000 فوجی گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ غازی عباس علمدار، آپ کے پاس نیزہ اور تلوار نہیں ہے، ایک سوکھی ہوئی مشق آپ کے پاس ہے۔ غازی عباس نیزہ لے کے یزیدی لشکر میں داخل ہوئے اور پہلے ہی وار میں 80 یزیدی واصل جہنم کیے۔ غازی عباس
80 یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اپنے تاویہ گھوڑے پہ نہر فرات پہ پہنچے۔ جب بزدل یزیدی بھاگ کے پیچھے ہو گئے، غازی عباس نے تاویہ گھوڑا نہر فرات میں داخل کیا۔ غازی عباس نے پہلے مشک پانی سے بھری اور اپنے کندھے پہ لٹکا لی۔ پھر غازی عباس نے پانی کا ایک چلو بھرا اور کہا جب تک پانی سکینہ نہ پیے اور جتنی دیر تک علی اصغر نہ پیے میں پانی نہیں پیوں گا۔ غازی عباس نے پانی کا چلو بھرا اور پھر نہر فرات میں پھینک دیا۔ غازی عباس نے یزیدیوں سے کہا کہ تم نہر فرات پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، میں اکیلا ہوں، اگر کسی میں جرت ہے تو وہ مجھ سے قبضہ چھین کے دکھائے۔ غازی عباس علمدار نے مشکیزہ پانی سے بھرا، آپ کے کندھے پہ مشک ہے اور ہاتھ میں نیزہ ہے، دوسرے ہاتھ میں علم ہے حسین علیہ السلام کا۔ ملک وفا کے حضرت عباس شاہ ہیں، حسن وفا پہ مشک و علم گواہ ہیں۔ جب غازی عباس علمدار نہر فرات سے باہر نکلے اور واپس خیموں کی طرف جانے لگے تو عمر ابن سعد نے کہا اگر یہ پانی لے کے گیا اور جو اہل بیت کے فرد بچ گئے ہیں اگر انہوں نے پانی پی لیا تو تم میں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ یزیدیوں میں سے ایک نے کہا اگر کوئی غازی عباس کے نزدیک جائے تو یہ تو گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹ دے گا۔ عمر ابن سعد کہنے لگے غازی عباس کو پتھر مارو، تیر مارو، کوئی تیر مار رہا ہے اور غازی عباس کو تیر پھولوں کی طرح لگ رہے ہیں۔ جب غازی عباس آگے چلے تو زید بن ورقہ لعنتی ایک ریت کے ٹیلے پہ چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ غازی عباس علیہ السلام پانی کی مشک لے کے یزیدیوں کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ غازی عباس علمدار نے دیکھا کہ سامنے 19 بچے پیالے لے کے پانی پینے کے لیے کھڑے ہیں، 3 دن کے پیاسے بچے ہیں اور اپنے چچا غازی عباس کو دیکھ رہے ہیں، وہ پانی لے کے آ رہے ہیں۔ زید بن ورقہ لعنتی ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے۔ جب غازی عباس اس ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرے تو اس نے چھپ کے غازی عباس پہ تلوار کا وار کیا تو غازی عباس کا دایاں بازو کٹ گیا اور جلدی سے غازی عباس نے علم حسینی کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اگلے ریت کے ٹیلے سے غازی عباس سے تیزی سے گزرے تو دوسرا لعنتی حکیم بن طفیل جو ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس نے تلوار کا وار کر کے غازی عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ غازی عباس علمدار کی جرت اور دلیری دیکھیں، آپ نے علم کو اچھال کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حسین علیہ السلام کا نشان نہ گرے، اگر جھنڈا گر جائے تو لشکر کی شکست ہوتی ہے۔ اور جب غازی عباس وہاں سے چل پڑے تو یزیدیوں نے کہا کہ مارو تیر مارو۔ ایک تیر آیا اور سیدھا مشک میں پیوست ہوا اور مشک نیچے گر گئی۔ غازی عباس نے جھک کے اپنی گردن نیچے کر کے مشک کو اپنے دانتوں سے اٹھا لیا۔ تو وفاؤں کا خدا ہے اور یہ ہے اس کی دلیل، مشک دانتوں پر تھی پر ہونٹ نہ بھیگے تیرے، مشک دانتوں پر تھی پر ہونٹ نہ بھیگے تیرے۔ تاویہ گھوڑا دوڑا اتنی دیر میں نوفل بن ارزق بے ایمان نے غازی عباس علمدار کے سر میں گرز ماری۔ بازو تو غازی عباس کے ہیں نہیں، جب غازی عباس کے سر پہ گرز پڑی تو آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور مشکیزے کے پانی بھی سارا زمین پہ گر پڑا۔ غازی عباس علمدار نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو آواز دی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے میری مدد فرمائیں۔ غازی عباس علیہ السلام کی آواز خیموں میں پہنچی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کی آواز سنی تو امام حسین علیہ السلام اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے، آپ نے کہا میرا علمدار گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اتنی دیر میں ایک تیر آیا اور غازی عباس علمدار کی آنکھ میں لگا۔ غازی عباس کی ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں ریت ہے اور دونوں بازو قلم ہیں۔ زمین پہ غازی عباس تڑپ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے میری مدد فرمائیں۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے تو عباس تک پہنچنے تک آپ 70 بار زمین پہ بیٹھے اور 70 بار اٹھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میری آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی ہے، تم بولتے جاؤ اور میں تمہارے پاس آتا جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام امام الانبیاء کے لخت جگر امام کربلا غازی عباس کے پاس پہنچے۔ غازی عباس کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس زندگی کی کوئی خواہش؟ میرے لشکر کے علمدار
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کوئی بات تو کرو۔ عباس نے فرمایا مولا کیا بات کروں، میں نے تو پوری زندگی آپ سے کوئی کام نہیں کہا، آج آخری لمحہ ہے۔ مولا کبھی آپ کہتے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور کبھی آپ کہتے ہیں میں غریب ہو گیا ہوں۔ عباس نے کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری ریت ہے اور بازو قلم ہے، مولا اپنی قبا کے دامن سے میری آنکھ صاف کریں، میں بھی تو دیکھوں کہ غریب کیسے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس کی آنکھ صاف کی۔ عباس نے آنکھ کھولی۔ غازی عباس علمدار نے فرمایا مولا تھوڑی دیر ہوئی ہے، میں نے آپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس وقت آپ کی ساری داڑھی سفید نہیں تھی۔ غازی عباس مولا اتنی جلدی کیا ہو گیا، آپ کی داڑھی سفید کیوں ہوگی؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کوئی اپنی زندگی کی خواہش بیان کرو۔ تو غازی عباس علمدار نے فرمایا کہ مولا میری زندگی کی ایک خواہش تو پوری ہو گئی۔ غازی عباس نے فرمایا کہ مولا میری لاش نہر فرات سے اٹھا کر خیمہ میں نہیں لے کے جانا۔ عباس نے فرمایا کہ یہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اصحاب لے کے گیا، میں نے غلام لے کے گیا، میں تابع لے کے گیا، عباس تم تو میرے باپ کے خون ہو، تمہاری لاش کیوں نہ لے کر جاؤں؟ غازی عباس نے مسکرا کے کہا زہرا کے لال مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں سکینہ کے لیے پانی لینے آیا تھا۔ اے زہرا کے لال تمہاری بیٹی سکینہ کا بڑا ارمان ہے کہ میں پانی لے کر ہوں، لیکن میں پانی نہ لا سکا، اس لیے میری لاش نہر فرات پر پڑی رہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کوئی اور خواہش؟ غازی عباس نے فرمایا مولا بس۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس میری ایک خواہش ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کائنات کا سخی ہوں اور بلا مشروط سخی ہوں، کائنات میں کوئی ایسا سخی نہیں جو مذہب نہ دیکھے۔ امام حسین علیہ السلام رجپال سخی ہے، کوئی بھی دروازے پہ آ جائے جو برہمن سے بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس اگر تم نہیں مانگتے تو میری زندگی کی ایک خواہش ہے۔ غازی عباس نے فرمایا مولا حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اتنی مدت سے میرے ساتھ رہے ہو، 32 سال کی عمر تمہاری عمر ہے، کبھی تم نے مجھے بھائی نہیں کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں تمہیں سینے سے لگاتا ہوں، تم مجھے ایک بار بھائی کہو۔ آپ سوچ نہیں سکتے یہ کیسا منظر ہے، کھا کھا کے زخم زین سے علمدار گر پڑے، گرتے ہی ان کے یہاں شاہ ابرار گر پڑے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار زندگی میں مجھے بھائی کہو۔ غازی عباس علمدار نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی علی کے خون ہو، میں بھی علی کا خون ہوں۔ غازی عباس علمدار نے فرمایا تمہاری ماں زہرا اور میری ماں ام البنین ہے، تمہاری ماں جنت کی سردار ہے اور میری ماں کنیز ہے۔ غازی عباس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ملک الموت۔ عباس نے فرمایا زندگی میں کبھی حکم عدولی نہیں کی، بھائی کہنے سے پہلے روح قبض کر، تاکہ ساری زندگی غلام رہا ہوں اور غلاموں سے اٹھوں۔ اس کا نام ہے غازی عباس، یہ ہے ملک وفا کا شہنشاہ ہے، وفا کا دوسرا نام عباس ہے۔ جو پتھر پہ علم گاڑے اسے علی کہتے ہیں، جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔